प्रेज द लॉर्ड के खूबसूरत प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड जो है 2002 से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे सूरमा जो कि खुदावंद की खिदमत में मशगूल हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों या इंटरनेशनल हो, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर आकर आपको मसीह यीशु की खुशखबरी जो है वो देते हैं, तालीम देते हैं, कलीसिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये हमारा 12वां सीज़न चल रहा है, जिसमें जो है हम इस पूरे सीज़न को हमने होली स्पिरिट को डेडिकेट किया, क्योंकि होली स्पिरिट की ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस दौर के अंदर पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से काम करने वाले लोग ही फ़तहमंद होते हैं और शादमान होते हैं और कायम रहते हैं। ये खुदा का फजल हम पर हुआ है। यीशु मसीह ने हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा है, जिसके वसीला से ना सिर्फ हम कुव्वत पाते हैं, बल्कि हम मसीह में कायम रहते हैं और मसीह के मुशाबे होते चले जाते हैं। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न की ये काविश है कि आप नूर में चले, आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा उनकी तारीफ़ हो। इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के एक बहुत बड़े अजीम खादम को, जिनका इंटरनेशनली जो है रिकग्निशन है, पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सुलझे खादम और खुदा के ममसू हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। आप सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं, पास्टर तारिक वारिस, जो कि को प्रिंसिपल हैं फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की सेमिनरी के अंदर। पास्टर, वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच भाई जावेद रऊफ़, आपने दोबारा दावत दी। मेरे लिए ये खुशी और एजाज़ की बात है जब आप मुझे बुलाते हैं, एंड इट्स अ ट्रू प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी विद यू अगेन टुडे। थैंक यू भाई साहब। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आप एक छोटी सी कॉल पर भी तशरीफ़ ले आते हैं और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। जैसी टीवी पर जो प्रोग्राम आपके साथ हुए हैं, उनकी बड़ी जो है अप्रोच है, बड़े बड़े लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों ने उनको देखा है। और आपकी भी रील्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है जब आप प्रेज़ पर आते हैं। और हमारी कोशिश है कि हर प्रेज़ के अंदर से खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो निकाल कर खादमों को दी जाएँ, ताकि बहुत सारे लोग जो है उससे बरकत पा सकें। खुदा उनकी तारीफ़ हो। आज हमारा जो प्रोग्राम है रूह कुदस के हवाले से है सब, और आज हम रूह की नेमतों के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी बिलीवर टू हैव हॉली स्पिरिट। उसकी वजह यह है कि हर ईमानदार की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स होना, क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर आप एक नंबर 1 है मसीही हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो नई पैदाइश है, हकीकी मसीही जो बनना है, वो पाक रूह के वसीले से है। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 5वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, और फिर वो कहते हैं जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो जो हकीकी मसीही होने का जो तजर्बा है और मकाम है, वो रूहुल कुद्स के बगैर मुमकिन नहीं है। सो ना सिर्फ मसीही होने के लिए, बल्कि उसके बाद मसीही ईमान में चलने के लिए, खुदावंद यीशु की पैरवी करने के लिए भी हमें रूहुल कुद्स की मदद और रहनुमाई और कुव्वत की ज़रूरत है। कुरिन्थियों के ख़त में लिखा है कि कोई रूहुल कुद्स के बगैर ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है। और इसमें फिर ये बात है कि देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने लगे तो उन्होंने फरमाया कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब फिजिकली तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर खुदा बाप के तख्त पर उसकी दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, लेकिन आज वो कैसे हमारे साथ है? रूहुल कुद्स के वसीले से। आपने फरमाया कि जो है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँगा। तो वो यीशु मसीह कैसे आज हमारे दरमियान आता है? वो रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दरमियान है। सो हमें इसलिए रूहुल कुद्स की ज़रूरत है, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले से हमें खुदा की हजूरी और यीशु मसीह की हजूरी नसीब होती है। पर सब एक और जो बहुत अहम चीज़ है जो डिस्कस करने के काबिल है, यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूँ। एक जगह पे कहा कि अगर मैं ना जाऊँ तो तुम्हारे लिए मददगार जो है वो कैसे आएगा, दूसरा मददगार कैसे आएगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की मिशन का हिस्से में रूहुल कुद्स एक पार्ट है।
اور یسوع مسیح کا مشن جو اس دنیا میں ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک روح القدس نازل نہ ہوتا. جی ہاں بالکل. یہ تو جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یسایہ کی کتاب کا 11واں باب پڑھیں, آپ یسایہ کی کتاب کا 61واں باب پڑھیں, دونوں چیپٹرز کی شروع کی آیات پڑھیں, تو وہاں بڑا واضح ہے کہ جب خدا کا مسیح آئے گا, جب خدا کا خادم آئے گا, یعنی جب کرائسٹ آئے گا, تو لکھا ہے کہ خدا کا روح اس پر ہوگا اور پھر اس کے وسیلے سے جو اس کا پاک روح ہے اس کے لوگوں کو بھی ملے گا. تو آج تھیولوجی میں اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے, جو بات آپ کر رہے تھے, کہ خداوند یسوع مسیح نے نجات کا جو کام مکمل کیا ہے نا, صلیب پر اپنی جان دے کر, دفن ہو کر, تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر, اور اب خوشخبری پھیلانے کا جو مشن ہمارے سپرد ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ روح القدس کرتا ہے. اسی لیے جب آپ آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو آپ نے کہا اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم اور جو یہودیہ, یروشلیم, سامریہ, بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو اگر ہمارے پاس روح القدس نہیں ہے تو جو مسیح کی گواہی کا مشن ہے وہ ہم سر انجام نہیں دے سکتے. بہت خوبصورت. What is the sign that you have a Holy Spirit? کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں, اور اس میں ٹروتھ بھی ہے کہ یسوع کے پاس لانے والا بھی روح القدس ہے. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا تب بھی روح القدس ہے وہاں پر موجود ہے, اس کی موجودگی میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے. But what is the sign of the Holy Spirit that you have now filled with the Holy Spirit and you can be a witness of Christ? اس میں جو ہے یہ سوال, اس کا جو جواب ہے میں ایز اے پینٹیکوسٹل جو ہے اسٹوڈنٹ دوں گا, لیکن مختلف جو ڈینومینیشنز ہیں ان کی اپنی اپنی اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو پینٹیکوسٹل ریڈنگ آف دا بائبل ہے, پینٹیکوسٹلز جس طور سے بائبل کو پڑھتے اور اس کی تفسیر کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ روح القدس ہر ایماندار میں ہے, مگر ہر ایماندار روح القدس سے معمور نہیں ہے. سو جب لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ روح القدس کی کام کی وجہ سے ہوتا ہے. پاک روح جو ہے خدا کے کلام کو لیتا ہے اور جو ہے نا اس کلام کو لے کر وہ ہماری جو بند روحانی آنکھیں انہیں کھولتا ہے. ہم جو گناہوں میں مردہ ہوتے ہیں ہمیں وہ زندہ کرتا ہے, اور روح کے وسیلے سے کلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں توبہ اور ایمان کے ذریعے ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسرا تجربہ ہے جس کو سیکنڈ بلیسنگ بھی کہا جاتا ہے پینٹیکوسٹل ٹریڈیشن میں, وہ ہے روح القدس کا بپتسمہ. اور روح القدس کے بپتسمے سے مراد ہے کہ پاک روح کی معموری کا گہرا تجربہ. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے, جس طرح لفظ بپتسمہ یونانی میں لفظ بیپٹیزو سے ہے, جس کا مطلب ہے بھگونا, رنگنا, غوطہ دینا, کہ روح القدس کا بپتسمہ وہ تجربہ ہے جس میں ہم خدا کی حضوری سے بھیگ جاتے ہیں, ہم خدا کی حضوری کے دریا میں ڈوب جاتے ہیں. اس میں ایک جو بڑی خوبصورت مثال پرانے عہد نامے سے دی جا سکتی ہے, وہ حزقیل کی کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ نبی دیکھتا ہے رویا میں کہ ایک دریا ہے, اور پہلے وہ اس دریا میں جب داخل ہوتا ہے تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا ہے, پھر وہ پانی اس کے گھٹنوں تک پہنچ جاتا ہے, پھر وہ اس کی کمر تک پہنچ جاتا ہے, پھر وہ اس کے جو ہے نا اس کی گردن تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ ایک پکچر ہے خدا کی حضوری سے معمور ہونے کی. تو پاک روح ہر ایماندار میں اس طور سے ہے کہ اگر انہوں نے سچی توبہ کی ہے اور ایمان لائے ہیں تو وہ تجربہ, وہ نئی پیدائش پاک روح کے ذریعے سے ہوئی ہے. لیکن ہر کوئی روح القدس سے معمور نہیں ہے. اس کا تعلق روح القدس کے بپتسمے سے ہے, جس کا پینٹیکوسٹل جو انٹرپریٹیشن ہے اعمال کی کتاب کی, اس میں جو ظاہری نشان ہے وہ غیر زبانی ہے, ظاہری اور ابتدائی نشان. اور یہ بڑا اہم ہے کہ یہ ابتدائی نشان ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں مجھے غیر زبانیں مل گئی تو بس سب کچھ مل گیا, یہ ایکچولی آغاز ہے. لیکن کچھ اور ٹریڈیشنز ہیں جن میں جو ہے وہ اس بات کو فرق طرح سے انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں جو ظاہری نشان ہے روح القدس کے بپتسمے کا, اس کی معموری کا, وہ غیر زبانی ہے جس سے آغاز ہوتا ہے. اور جو ہے اپنا اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ جب آپ کو یہ ایکسپیرینس ملتا ہے تو جو تبدیل شدہ زندگی ہے
روح کا پھل بھی آپ کی زندگی میں ہونا. یعنی جس طرح جب ہم پاک روح کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو پینٹیکوسٹل یا کیرزمیٹک لوگ ہیں جن میں میں اور آپ بھی شامل ہیں, ایک طرف ہم خدا کے شکر گزار ہیں, لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک بات جس میں ہمارے بہت سے دوست کلیسیائیں ان بیلنسڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پاک روح کے جو گفٹس ہیں, نعمتیں ہیں, ان پہ تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن جو پاک روح کا پھل ہے یا کئی اس کو کہتے ہیں پاک روح کے پھل, فروٹ آف دا اسپرٹ, اس پہ زور نہیں دیتے. حالانکہ دونوں برابر کے اہم ہیں. پاک روح کی نعمتوں کا مطلب ہے خدمت اور عبادت کے لیے خدا جو صلاحیتیں ہمیں بخشتا ہے, اور پاک روح کے پھل کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی مانند بننا, ایک باکردار مسیحی بننا. تو ایک جو روح سے معمور زندگی ہے اس میں آپ کو پاک روح کی نعمتیں سرگرم نظر آئیں گی اور پاک روح کا پھل بھی نظر آئے گا. لیکن جو معموری کا ظاہری, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ظاہری اور ابتدائی نشان ٹریڈیشنلی پینٹیکوسٹل موومنٹ میں وہ اعمال کی کتاب کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آپ غیر زبانیں بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ نشان مل گیا, اب آپ ٹخنوں سے گھٹنوں تک پانی جائے, پھر کمر تک جائے, پھر آپ کے سر اس میں ڈوب جائے. تو اس طرح سے ویسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کے بپتسمے کا تو بائبل میں ذکر ہی نہیں ہے. کہاں لکھا ہے روح القدس کا بپتسمہ؟ دیکھیں بائبل مقدس خدا کا با اختیار کلام ہے, تو اس میں سے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. چند حوالہ جات میں ابھی آپ کو پڑھ کر یہ سنا دیتا ہوں. اس میں نمبر 1 ہے, جب ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا باب نمبر 3 دیکھتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 11, متی 3:11. ناظرین لکھا ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ فرماتا ہے, اور یہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے جو کانٹیکسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے, میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ناظرین متی 3:11 میں یہ فرما رہا ہے کہ یسوع مسیح روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. پھر جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر وہ اٹھائے جاتے ہیں, تو دیکھیں اعمال کی جو کتاب ہے, کہا جاتا ہے کہ جو لوکا کی انجیل ہے یا مرکز کی انجیل یا متی, یہ جو سینوپٹک گاسپلز ہیں, اناجیل متوافقہ ہیں, ان میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے خدا کی بادشاہی کے مشن کو کیسے شروع کیا. اور جو اعمال کی کتاب ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شاگردوں نے پھر کیسے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو جاری رکھا. تو اب جب ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے باب کی 5ویں آیت ہی میں لوکا یہ بیان کرتا ہے, بلکہ 4تھی آیت سے پڑھتے ہیں تاکہ کانٹیکسٹ واضح ہو جائے. وہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا, یعنی شاگردوں سے مل کر خداوند یسوع نے انہیں حکم دیا کہ یروشلیم سے باہر نہ جاؤ, بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کے جو بپتسمے کی بات ہے, آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت 10 دن تک وہ بالا خانے میں دعا میں ٹھہرتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم بھی ان میں شامل ہیں. اور پھر اعمال 2 باب میں عید پینتیکوست کے موقع پر روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے, انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیتی ہیں, وہ غیر زبانیں بولتے ہیں اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں. ویسے دیکھیں ایک سگنیفیکنس موجود ہے اس میں کہ یسوع مسیح نے کنٹینیوشن کی ہے بپتسمے کی جو توبہ کا ہے, جس کے لیے یوحنا کو بھیجا گیا. کنٹینیوشن اس کی بھی ہے, لیکن یسوع مسیح کے آنے کا حقیقی مقصد روح میں اور آگ میں بپتسمہ دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیزس کرائسٹ ہمسیلف از گیونگ ہولی اسپرٹ ٹو دا بلیورز, کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے گا, اس کا یہ ایک اس کے پاس پریویلیج آ جاتا ہے کہ وہ روح القدس میں بپتسمہ لے سکتا ہے, روح القدس کا بپتسمہ اس کو مل سکتا ہے. دس از ناٹ فار اسپیسیفک پیپل.
all believers have this right کہ وہ روح میں بپتسمہ حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور یہ آپ نے جو بات کی ہے میں ایک اور حوالہ آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں اسی کی تائید میں کہ آپ نے جیسے کہا کہ یسوع روح القدس دیتا ہے. تو دیکھیں اعمال دوسرے باب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں جب 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہو گیا ہے اور پطرس کھڑے ہو کر پھر وہ منادی کرتا ہے تو وہ اپنی منادی کے آخر میں یہ کہتا ہے جب وہ خداوند یسوع کے بارے میں بات کر رہا ہے اعمال 2:32 میں ناظرین وہ کہتا ہے اسی یسوع کو خدا نے جلایا یعنی زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں. پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. کہ کس نے؟ یسوع نے کلیسیا پر روح القدس کو نازل کیا ہے اور آج بھی وہ کلیسیا پر روح القدس نازل کرتا رہتا ہے. Amen. جب لوگ اس کے پاک روح کی حضوری کے طالب ہوتے ہیں تو خداوند یسوع آج بھی روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت بھائی صاحب. سیکنڈ سیشن کی طرف بڑھیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. روح کی نعمتیں جو ہیں اس پہ بات کریں گے اور تھوڑا سا اس کو بھی اور تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ الیبوریٹ کریں کہ ہاؤ امپورٹنٹ فار ایوری بلیور از دا بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ فار دیئر ڈیلی واک. بہت ضروری ہے اس چیز کو جاننا. ایون ہم بزنس کرتے ہیں, ہم ہاؤس ہولڈ ہیں, ہم کوئی جاب کر رہے ہیں, لیکن روح القدس ہر طرح سے ہمارا رہنما ہے. اس کو تھوڑا سا 5 منٹ اس کو دیں گے, اس کے بعد ہم روح کی نعمتوں پہ بات کریں گے. دوستو ایک خوبصورت ڈسکشن جاری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بھائی طارق وارث ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ٹیچر ہیں, پریچر ہیں. خدا انہوں نے بڑی حکمت کا کلام دیا ہے, علمیت کا کلام ان کے پاس ہے اور میری کاوش ہے کہ ان کی گفتگو سے آج برکت پائیں. اس لیے ٹی وی چھوڑ کے نہ جائیے گا کیونکہ اب ہم ایک خوبصورت سانگ سنیں گے اور اس سانگ کے لیے ہمارے پاس ایک بڑے خوبصورت ورشپر موجود ہیں جو کہ اپنی خوبصورت آواز کو آپ تک پہنچائیں گے. آپ ان کے ساتھ ورشپ کر سکتے ہیں مل کر. اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن. سیکنڈ سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. منزلوں کی طرف بڑھتا جا, منزلوں کی طرف بڑھتا جا. گر ہے راہیں کٹھن چلتا جا, گر ہے راہیں کٹھن چلتا جا. چلتا جا چلتا جا چلتا جا چلتا جا چلتا جا چلتا جا. تیرا زور مسیح, تیرا نور مسیح, تیرا زور مسیح, تیرا نور مسیح. تیری ہر مشکل کر دور مسیح, تیری ہر مشکل کر دور مسیح. جو ہے کہتا مسیح کرتا جا, جو ہے کہتا مسیح کرتا جا. گر ہے راہیں کٹھن چلتا جا, گر ہے راہیں کٹھن چلتا جا. روح کی تلوار سے دشمنوں کو بھگا,
शैतान के जलते तू सारे बुझा, तीर शैतान के जलते तू सारे बुझा, आखिरी सांस तक लड़ता जा, आखिरी सांस तक लड़ता जा। गर है राहें कठिन चलता जा, गर है राहें कठिन चलता जा। रूह से मामूर हो और भरपूर हो, रूह से मामूर हो और भरपूर हो, बरकतें देगा वो उसमें मसरूर हो, बरकतें देगा वो उसमें मसरूर हो। रूह की परवाज़ में उड़ता जा, रूह की परवाज़ में उड़ता जा। गर है राहें कठिन चलता जा, गर है राहें कठिन चलता जा। मंजिलों की तरफ बढ़ता जा, मंजिलों की तरफ बढ़ता जा। गर है राहें कठिन चलता जा, गर है राहें कठिन चलता जा, चलता जा, चलता जा। वेलकम बैक दोस्तों, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन आप देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड का 12वां सीजन जारी है और बड़ी खूबसूरत बातें रूह कुदस के हवाले से सीख रहे हैं। ये वो कुव्वत है, ये वो कुव्वत का लिबास है जिसका वादा किया गया था। ये वो चीज़ें हैं जो कि आसमान से हमारे लिए उतरी ताकि मसीही यानी हर ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो कुव्वत पाए और बढ़ता चला जाए। खुदा की तारीफ़ हो और खुदा का शुक्र करते हैं खूबसूरत प्रस्तारों के लिए जो हमारे स्टेज पर यहाँ पर आते हैं, टीवी में आते हैं और आपकी खिदमत करते हैं। उनकी खिदमत को हम सराहते हैं, उन्हें जो खराज तहसीन पेश करते हैं। खुदावंद ने हमें ये सारे प्रस्तार दिए हैं ताकि ये खिदमत का काम कर सके और वर्शिप का खूबसूरत म्यार पाकिस्तान में कायम हो। खुदा की तारीफ़ हो। पास्टर तारक वारिस मेरे साथ मौजूद है और उनसे गुफ्तगू जो है उनके साथ जारी करेंगे। भाई साहब, आम ज़िंदगी के अंदर एक मसीही की ज़िंदगी के अंदर रूह कुदस का क्या किरदार हो सकता है? देखें, जो तो मौसर फलदार ज़िंदगी जो है मसीही ज़िंदगी, वो रूहुल कुद्स के बगैर मुमकिन ही नहीं है। नई पैदाइश से लेकर रूहानी तरक्की, रूह की मामूरी, जितना भी हमारा मसीही सफ़र है वो खुदा के पाक रूह के ज़रिए से शुरू होता है और उसी के वसीले से कायम रहता है। इसमें एक जो बड़ी अहम बात है वो ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि रूहुल कुद्स किसी शय का नाम नहीं है। रूहुल कुद्स एक शख्स का नाम है जो इलाही शख्स है, जिसे हम पाक तसलीस का दूसरा कनूम कहते हैं। सो रूहुल कुद्स की कुर्बत में रहना, रूहुल कुद्स को जानना, रूहुल कुद्स की आवाज़ सुनना, खुदा के रूह से जो है मामूर ज़िंदगी गुजारना, यही तो हकीकत में फ़तहमंद और फलदार मसीही ज़िंदगी का जो है भेद और वसीला है। Amen. और इसमें जो आपने ब्रेक से पहले बात की कि क्यों हमें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की ज़रूरत है, तो इसमें गौर करें हम दोबारा ये अमाल पहले बाब की आयत नंबर 5 और फिर आयत नंबर 8 पढ़ते हैं। आयत नंबर 5 में जो है मुकद्दस लूका बयान करता है कि यीशु ने उनसे ये बात कही कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अब 8वीं आयत आगे बयान करती है कि जब वो बपतिस्मा मिलेगा तो होगा क्या। लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सो जो कुव्वत वाली मसीही जिंदगी है वो रूहुल कुद्स के बगैर नहीं है। बेशक। और लेकिन बात यही नहीं रुकती, फिर आगे लिखा है, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में
بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. سو خداوند یسوع میں قوت بھری زندگی گزارنا اور خدمت کرنا اور پھر یسوع کی گواہی دینا، اس کے لیے ہمیں روح القدس کے بپتسمے کی ضرورت ہے. ایک اور بات آپ غور کریں کہ جو شاگرد ہیں تقریباً 3.5 سال تک یسوع کے ساتھ ہیں، اور اب جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے لگے ہیں تو وہ جو ہے انہیں بتا رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد، جو بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ 10 دن تھے، تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی جب نئی پیدائش ہوتی ہے تو وہ روح القدس کا بپتسمہ ہی ہے، کیونکہ نئی پیدائش پاک روح کے وسیلے سے ہوتی ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو شاگرد 3.5 سال یسوع کے ساتھ رہے وہ غیر مسیحی رہے، وہ نئی پیدائش کے بغیر ہی رہے؟ میں پوائنٹ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نئی پیدائش ایک ابتدائی تجربہ ہے جو پاک روح کے وسیلے سے خدا کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے جب ہم توبہ کرتے اور ایمان لاتے ہیں، اور جو روح القدس کا بپتسمہ ہے یہ اس کے بعد کا ایک اور تجربہ ہے جس میں پھر خدا ہمیں جو ہے قوت دیتا ہے اور گواہی دینے کا فضل بخشتا ہے، اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے روح کی قربت اور اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. اس میں ہماری خاندانی زندگی بھی شامل ہے، آپ اگر اسکول کالج میں ہیں وہ بھی شامل ہے، آپ جاب کرتے ہیں. اس تعلق سے عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری لائف ایسی ہونی چاہیے کہ ہر روز جب ہم صبح اٹھے تو ہم کہیں گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، اور پھر اپنا پورا دن ہم خدا کے پاک روح کے ساتھ جو ہے اس کی فیلوشپ میں، اس کی قربت میں اور اس کی قوت میں گزاریں. بھائی صاحب، قوت کا لفظ جو ہے، پاور جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. what do you say about the power? how you elaborate? what sort of power? کس طرح کی قوت پاک روح کے آنے سے ملتی ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اس میں دیکھیں یونانی میں جو پاور کے لیے یا قوت کے لیے لفظ ہے وہ ہے ڈونامس، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو انگلش کا لفظ ڈائنامائٹ ہے یہ اسی گریک ورڈ ڈونامس سے نکلا ہے. اب دنیا میں تو جو ڈائنامائٹ استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پہ بم بارود کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب پہاڑوں میں وہ سڑکیں انہوں نے بنانی ہوتی ہیں نا تو وہ پہلے ڈائنامائٹ سے اس پہاڑ میں دھماکہ کر کے اس کو توڑتے ہیں. سیڈلی جب کوئی ٹیررسٹ بم دھماکہ کرتا ہے وہ اس بم میں ڈائنامائٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو روح القدس کا ڈائنامائٹ ہے یا ڈونامس ہے، جو پاک روح کی قوت ہے، یہ اٹ ہیز اے ہیلنگ پاور اینڈ پریزنس. تو روح القدس کی قوت کا ہماری زندگیوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 ہے اس میں جو گناہ کی آزمائش ہے، جو شیطان ہمیں آزماتا ہے. جیسے اس نے ان دنوں روزوں کے ایام ہیں تو ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح 40 دن کے لیے بیابان میں آزمایا گیا، تو وہاں بھی آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ روح القدس یسوع کو بیابان میں لے گیا، اور پھر یسوع مسیح جب ان آزمائشوں میں سے واپس آتے ہیں تو لکھا ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا. یعنی کہ جو اسپرٹ آف دا ٹیکسٹ ہے اس میں یہ واضح ہے کہ ایکچولی ان آزمائشوں میں جو غالب آنے کی قوت یا مدد یسوع کو ملی تھی نا وہ روح القدس سے ملی تھی. تو ایسے ہی پاک روح کی قوت جو ہے ہمیں شیطان اور گناہ کی آزمائشوں پر غالب آنے میں مدد دیتی ہے. پھر پاک روح کی جو قوت ہے یہ ہمیں انجیل سنانے کا فضل بخشتی ہے. پھر پاک روح کی جو قوت ہے زندگی میں نا امیدی، مایوسی، پریشانی، فکریں آ جاتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرنے اور ایمان، امید اور محبت والی زندگی گزارنے کی قوت دیتی ہے. پھر پاک روح کی قوت جو ہے ہمیں معجزات یسوع کے نام میں کرنے کا فضل بخشتی ہے. پھر پاک روح کی قوت یسوع کے نام کی منادی کرنے کا فضل بخشتی ہے. اور ایک اور پاک روح کی قوت جس کی ہمیں پاکستان میں بہت ضرورت ہے وہ ہے کہ پاک روح کی قوت ہمیں محبت کرنے کا فضل بخشتی ہے. آپ دیکھیں تو پاکستانی چرچ میں چاہے پینٹیکاسٹل ہیں یا نان پینٹیکاسٹل ہیں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہیں، جبکہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم آپس میں محبت رکھو گے، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. غلطیوں 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب روح کے پھل کا ذکر ہے تو پہلی خوبی ہے محبت. روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، باقی چیزیں ہیں. تو جو پاک روح کی قوت ہے یہ جو ہے ہمیں محبت کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے، خدا سے محبت کرنے اور معاف کرنے کا فضل بخشتی ہے. پھر پاک روح کی قوت جو روح کی نعمتیں ہیں ان کو پریکٹس کرنے کا جو ہے فضل بخشتی ہے.
اور اس کے علاوہ میں بہت ساری باتیں بیان کر سکتا ہوں. ایک جو ظاہری وہاں پر جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب, اس میں ایک جو ظاہری ایک دم سے ہمیں اس کا امپیکٹ ملتا ہے وہ ہے گواہی. جی ہاں بالکل. اور روح القدس پہلے تو وہ بیچارے بیٹھے تھے ڈر کے مارے, دعا کر رہے تھے, لیکن ایک دم جب قوت آئی ہے تو ان کے اندر ایک کرج نے جنم لیا, اور وہی پطرس جو کہ یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے, وہی پطرس کھڑا ہو کر یسوع مسیح کی منادی کر رہا ہے, اور وہ کرج, وہ اسٹریٹ فارورڈ میسج آف کرائسٹ اور مسیح یسوع کے آنے کا مقصد بیان کر رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے وہ جو ہے مصلوب ہوا ہے, اور اس کے بعد لکھا ہوا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اٹ مینس کہ دا پاور کین کریٹ دا ڈائنامائٹ اینڈ میک اے وے into the people's heart for receiving Christ also. جی ہاں بالکل. اور یہ جو آپ نے پطرس والی بات کی ہے بڑی زبردست بات ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا متی کی انجیل کے باب نمبر 28 کی آیت نمبر 16 اور 17 میں, تو یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ شاگردوں کی حالت کیا ہے یہ ذرا سنیں. متی 28 16 تا 17 میں لکھا ہے, اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا, مگر بعض نے شک کیا. یعنی زندہ مسیح کا مکاشفہ دیدار انہیں مل گیا ہے, ان کے سامنے وہ آسمان پہ اٹھایا جا رہا ہے, وہ پھر بھی شک کر رہے ہیں. لیکن آپ اعمال دوسرے باب میں جب روح القدس ان پر نازل ہو جاتا ہے, پھر آپ نہیں پڑھتے کہ انہوں نے شک کیا, پھر تو شہادتیں ہیں سب کی. ہاں, پھر وہ گواہی دیتے ہیں دلیری کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور اپنے آپ کو یسوع کی خاطر جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں. تو بالکل جو گواہی کے لیے جو کنوکشن ہے, قائلیت, پھر کریج ہے, جرت اور بولڈنس, دلیری, وہ چیزیں روح القدس کی قوت انہیں پھر بخشتی ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. پر سب موو کریں گے ٹورڈ دا گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ ناؤ. پاک روح کا پھل تو آپ نے بھی اس میں ظاہر کر دیا. اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری بلیور ٹو شو دا فروٹ آف دا اسپرٹ, بٹ گفٹس بھی ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک قوت کا حصہ ہے کہ گفٹ کام کرے. تمام رسولوں کے اندر شفا اور معجزات کی نعمت کام کرتی, ونڈرز جو ہیں وہ ان کی زندگی میں اس سے جو ہے ظاہر ہوئے, پروفیسی ظاہر ہوئی, بہت ساری چیزیں جو کہ جو نعمتیں اس میں موجود ہیں. واٹ ڈو یو تھنک آل دیز گفٹس کین آپریٹ ان ون پرسن اور ناٹ؟ اس میں دیکھیں ہم اگر ایک چلیں ہم حوالہ دیکھ لیتے ہیں, جیسے نا افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت ہے, تو وہاں پر آپ کو 5 خدمت کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے, نبی, رسول, چرواہا, مبشر اور استاد, پروفٹ, اپوسل, ٹیچر, شیپرڈ اینڈ ایونجلسٹ. اب خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے جس میں یہ 5 نعمتیں تھیں. یعنی یسوع مسیح نبی بھی تھا, وہ رسول بھی تھا, وہ چرواہا بھی تھا, وہ استاد بھی تھا, اور وہ مبشر بھی تھا. مسیح کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک شخص میں سب نعمتیں نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں نا خدا کے فضل کے باعث ہیں. آپ نئے عہد نامے میں جو یونانی لفظ ہے نعمتوں کے لیے نا, گفٹس کے لیے, وہ بھی ہے, اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے کیریزما, اور پلورل ہے کیریزمیٹا. اور یہ جو لفظ کیریزما ہے یہ کیریز سے ہے, جس کا مطلب ہے فضل. تو یہ جو پاک روح کی نعمتیں ہیں, یہ روحانی نعمتیں ہیں, لفظی ایکچولی مطلب ہے فضل کی نعمتیں. تو خدا اپنے فضل سے چاہے تو کسی کو وہ دے تو سکتا ہے, لیکن جو ہمیں نئے عہد نامے میں مسیح کے بعد نظر آتا ہے, اور آج بھی ہم کلیسیا میں دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے ایک بدن ہے جس میں مختلف لوگوں کو خدا نے مختلف نعمتیں دی ہوئی ہیں, تاکہ بدن کے کلیسیا کے تمام اعضاء یعنی تمام جو ممبرز ہیں وہ مل کر خدا کی عبادت اور خدمت کریں. جو کرسچن جو اسپرٹ ہے وہ زیادہ ٹیم ورک کی ہے, وہ ون مین جو ہے شو کی نہیں ہے. سو میں کیٹیگوریکلی تو یہ نہیں کہوں گا جی ایک شخص میں نہیں ہو سکتی, لیکن جو پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے, جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ خدا ایک شخص کو ایک سے زیادہ نعمتیں دے سکتا ہے, لیکن ساری کی ساری نعمتیں میرا خیال ہے بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. وہ خدا کلیسیا میں مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں اپنے فضل سے بانٹتا ہے, اور وہ پھر مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں. ویسے ایک جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اپوسٹلک جو منسٹری ہے اس کے اندر تمام خدمتیں
ऑपरेट करती हैं, यानी वो रसूलों की जैसे खिदमत थी, और रसूली खिदमत के अंदर ये होता है कि वो जाके जो है प्लांट करते हैं, चर्च प्लांट करते हैं, पूरे जहाँ जहाँ गए उन्होंने चर्च प्लांट किए, दे मूव आगे बढ़ते हैं, फिर उधर करते हैं, फिर आगे जाते हैं, और एक यूनिवर्सल खिदमत उनकी ज़िंदगी में होती है। क्या इसका ताल्लुक रूह की नेमतों के साथ है कि पूरी की पूरी नेमतें उनमें ऑपरेट करती है? क्योंकि एक ख्याल है, इट्स नॉट श्योर बट इट इज़ जस्ट अ थॉट। हाँ, मैं समझता हूँ खुदा ऐसा कर सकता है, बिल्कुल खुदा ऐसा कर सकता है। और आपको कई दफ़ा ऐसे लीडर्स मिलते हैं जिनको हम मतलब जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है या बिजनेस लैंग्वेज है उसमें वो कहते हैं जी मल्टी गिफ्टेड लोग, जिनको खुदा ने जो है ना अपनी नेमतों की कसरत से जो है ना भरा होता है। वो कलाम भी सुना सकते हैं, वो जनाब चर्चिज़ भी प्लांट करते हैं, वो जाकर जो है बशारती मुनादी भी कर सकते हैं, वो जो है अपना पास्टोरली भी लोगों की केयर कर सकते हैं। तो देखें, हम खुदा को ना बॉक्स में बंद नहीं कर सकते। कई दफ़ा ना कई लोग होते हैं वो ना खुदा को पिजन होल करना चाहते हैं, जी खुदा ऐसे कर सकता है तो ऐसे नहीं कर सकता। तो वो सॉवरन है, वो जो है इक़्तिदार आला का मालिक है, वो हाकिम मुतलिक है, तो अपने फजल से बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है। भाई साहब, एक दूसरी जो चीज़ है इसी के जो अपोजिट है वो ये है कि एक शख्स के पास अगर कोई एक नेमत आती है तो वो समझता है कि दैट इज़ इट, आई डोंट नीड टू मूव फॉरवर्ड। एक बर्ड बॉक्स अपने लिए वो बना लेता है और उससे बाहर वो जाना नहीं चाहता। जबकि खिदमत के अंदर वी हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो कि हम पाकरू से कहें हाँ मुझे ये भी नेमत चाहिए, मुझे ये भी नेमत चाहिए, और वो खुदावंद दे देता है और ऑपरेट करती है उनके अंदर। लेकिन बहुत सारा पाकिस्तान में भी और बाहर भी ये देखा गया है, किसी एक नेमत को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट करके उसके ऊपर ही वर्क किया जाता है, उसको एक मिनिस्ट्री बना लिया जाता है। हाँ जी, और इसमें ना लोग इस बात को भूल जाते हैं कि एक्चुअली ना मिनिस्ट्री में सीजन्स होते हैं। तो खुदा सारी उम्र लाजमी नहीं आपको एक ही सीज़न में रखे। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसका खुदा के रूह का तजर्बा बढ़ता है, उसका जो मिनिस्ट्री नेटवर्क बढ़ता है, तो खुदा फिर नए सीजन्स में लेकर जाता है, जिसमें लोग जो हैं, देखें जो आज लीडर है वो मौसर लीडर उसी वक्त हो सकता है जब पहले वो माजी में डिसाइपल रहा हो। तो और इसमें मैं एक और फ़र्क तरह से मिसाल दूंगा, जैसे मूसा और हारून की मिसाल है। तो कई लोग हैं कि शायद उन्हें खुदा ने बुलाया होता है कि सारी उम्र हारून ही रहना है, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको खुदा हारून के रोल में रख कर तैयार करता है, लेकिन फिर वो उन्हें मूसा बनाना चाहता है, लेकिन वो समझते हैं मैंने सारी उम्र हारून ही रहना है। तो इसमें बिल्कुल डेफिनेटली खुदा जो है मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ नेमतें हमें बख्शता है और उनके ज़रिए जो है ना हमें तैयार करता है। और इसमें जो हमारे इर्द गिर्द हमारे चर्च के लोग हैं या जिन ईमानदारों से हमारी फेलोशिप है, उनका बड़ा रोल होता है कि वो हमें इन चीज़ों को डिसर्न भी करते हैं, उनको ये नज़र भी आ रहा होता है, और कई दफ़ा वो उस ताल्लुक से जो है ना वो आइडेंटिफाई भी इन बातों को करते हैं। इसमें जैसे देख लें पौलुस रसूल की मिसाल आप देख लें, वो मिशनरी भी था, वो पास्टर भी था, वो राइटर भी था। नए अहदनामे की 27 में से 13 किताबें पौलुस रसूल ने लिखी। तो कई लोग हाँ, तो बिल्कुल हमें पाकरू को कभी भी पिजन होल नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बात है फिर कि लोगों को खुदा ने जो नेमत दी होती है ना, कई दफ़ा वो उसको चमकाने और वफादारी से उसमें खिदमत करने के लिए भी तैयार नहीं होते, और वो कह रहे होते हैं नहीं मुझे ये नेमत मिल जाए, मुझे ये नेमत मिल जाए, और दूसरे खादमों की तरफ देख के भी कहते हैं नहीं मेरे को भी है। हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें ये नहीं देखते कि जो खुदा ने मुझे दिया है ना, अगर पहले मैं उसमें वफादारी से ग्रो करूंगा तो खुदा फिर आगे मुझे जो है ना और ज्यादा बरकत देगा। और एक इसमें ना ये जो किसी ने कहा कि जो मुवाजना है ना ये खुशी छीन लेता है, जो मुवाजना है ये आपकी ना खुशी का कातिल है। तो हमें लोगों से अपना मुवाजना किए बगैर इस बात पे फोकस करना चाहिए कि खुदाए पाकरू मेरी ज़िंदगी के लिए तेरी मर्जी क्या है, और मुझे उन नेमतों में आगे बढ़ने का फजल बख्श। इसमें मैंने एक और भी अपनी खिदमत में ये देखा है कि जितना ज़्यादा हम सरेंडर करते हैं ना, उतना खुदा ज़्यादा एग्जॉल्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे ही है। तो जितना आप उसके हुजूर झुकेंगे कि मैं सरेंडर करता हूँ, करती हूँ, जो तू चाहता है कि मैं करूँ, जैसे तू इस्तेमाल करना चाहता है मैं वैसे अपने आप को पेश करता हूँ, तो फिर खुदा आपकी टेरिटरी को एक्सपैंड कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, और सरेंडर जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है आगे बढ़ने का।
اور جتنا زیادہ انسان ہمبل ہوتا ہے خدا ان کی حضوری میں اتنا زیادہ خدا اسے گلوریفائی کرتا ہے اور اپنی نعمتوں سے بھرتا ہے، اپنے جلال سے بھرتا ہے، اپنی قدرت سے بھرتا ہے. اور یہ ایک بیسٹ سیکرٹ ہے آگے بڑھنے کا. آپ کا بھی اب منسٹری کا آپ نے نچوڑ بتا دیا. دس از مائی منسٹری، ان مائی منسٹری آئی فاؤنڈ دس ون. اینڈ سیم لائک میں نے جب شروع کیا خدمت ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا، ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اپروچ تھی، لیکن اب آ کے جو ہے وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ اپروچ ہے اور اس اپروچ سے کام کرتے ہیں. What do you say to the new ministers who are maybe graduating from the Bible school or Bible college or who are not جو کہ شاید وہ باقاعدہ طور پہ نہیں جاتے لیکن وہ چرچ میں رہ کر سیکھ کے ہوئے ہیں، وہ بھی تو خادم ہیں. کیا آپ مشورہ دیں گے؟ کیا سٹرگل کرنی چاہیے کہ روح کی نعمتیں ان کے اندر سے جو ہیں آپریٹ ہوں؟ کیونکہ ہر بلیور کے اندر سے یہ نعمتیں ظاہر ہونا ضروری ہیں. اس میں ایک بات تو ہم نے جو کہی، یہ ایک مشنری ہمارے پاکستان انڈیا میں ہو گزرے ہیں، امریکہ سے وہ تھے، ان کا نام تھا اسٹینلے جونز. انہوں نے کافی کتابیں لکھی اس ٹائم میں، تو ان کی ایک کتاب ہے وکٹری تھرو سرنڈر. تو ایک تو میں نوجوان خادموں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کہوں گا کہ آپ جو ہے نا خدا کے حضور سرنڈر کریں. جتنا آپ گھٹنوں کے بال اس کے حضور جھکیں گے اتنا ہی وہ آپ کو سر بلند کرے گا. یہ سمجھ لیں کہ ایک سپرنگ بورڈ کی طرح ہے، یا سپرنگوں والا گدا ہوتا ہے نا، جتنا آپ نیچے جاتے ہیں وہ آپ کو اتنا اچھالتا ہے. ایک یہ بات ہے. دوسرا اس میں جو ہے لک فار اے اسپرچول مینٹور. کوئی ایسا خادم، ایسا سینئر لیڈر، پاسبان آپ کو ملے جو آپ کی زندگی اور خاص طور پہ جو روحانی زندگی ہے اس کے تعلق سے آپ کو مینٹور کرے، آپ کو گائیڈ کرے. یہ دیکھیں یسوع مسیح نے 3.5 سال تک جو ہے نا شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی مینٹرنگ کی. تو یہ ایک جو اسپیکٹ ہے یہ بڑا اہم ہے. اور اس میں نا کئی لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی ملے ہوں گے ایسے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پاک روح ملتا. میرا ایک دوست تھا، تو کافی سال پہلے میں ایک ادارے میں جب خدمت کرتا تھا تو اس نے کہا جی مجھے نہیں ملتا. تو میں نے اسے کہا یار اس روحانی رویے کے ساتھ وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. تو اس میں جو ہے نا سیکنگ بہت اہم ہے، طالب ہونا. تو آپ نوجوان بھائیوں بہنوں جو خدمت میں ہیں یا آ رہے ہیں، خدا کی نعمتوں کے طالب ہوں. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ جو ہے نا اگر جو ہے ایک باپ ہے، وہ اگر اس کا بچہ اس سے مچھلی مانگتا ہے تو وہ سانپ نہیں دیتا یا بچھو نہیں دیتا، تو تمہارا آسمانی باپ مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. تو خدا کے حضور سرنڈر کریں، کسی اچھے خادم کی جو ہے نا مینٹرنگ میں آئیں، اور پھر جو ہے نا سیک دا ہولی اسپرٹ، روح القدس کے طالب ہوں، اس کی نعمتوں کے طالب ہوں. خدا آپ کو اپنے روح کی حضوری سے معمور کرنا چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم ود یو آلویز. جیسے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے پریز دی لارڈ میں، بہت خوبصورت ٹائم جو ہے وہ آپ نے ہمیں دیا. اینی لاسٹ ریمارکس یو وانٹ ٹو ڈو ڈائریکٹلی ٹو دا پیپل؟ ہاں جی، اس میں عزیز بہن بھائیوں یہی کہوں گا کہ روح القدس کسی شے کا نہیں نام، روح القدس ایک شخص کا نام ہے. یہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. روح القدس بولتا ہے، روح القدس سنتا ہے، روح القدس حساس ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. روح القدس ہمیں نعمتوں سے معمور کرتا ہے. سو ہر روز روح القدس کو جاننے کی کوشش کریں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو بولیں گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، مجھ سے بول، مجھے رہنمائی بخش. اور جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کہیں گڈ نائٹ ہولی اسپرٹ، ٹیک می انڈر یور کورنگ، ٹیک می انڈر یور ونگ. تو روح القدس کے بارے میں جو پاسٹر ڈیوڈ یونگی چو تھے کوریا میں، انہوں نے کتاب بھی لکھی کہ ہولی اسپرٹ مائی سینئر پارٹنر، روح القدس میرا عظیم شریک کار. تو شریک کار کا مطلب ہے کار یعنی کام، شریک میری زندگی کے کام میں میرے ساتھ شریک. تو اپنی لائف کے ہر پہلو میں خدا کے پاک روح کو شریک کریں. وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو قوت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو مسیح کی مانند بنانا اور اس کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ایمین ایمین. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. اگین کسی دوسرے پروگرام میں کسی دوسرے ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی. آئی ایم ریئلی گریٹفل دیٹ یو اسپیئر یور ٹائم اینڈ یو کم ان
in this studio and share the word of God. We are very grateful and we are blessful and prayerful for your ministry also. दोस्तों बड़ी खूबसूरत बातें आपने पास्टर तारक वारिस से सुनी, रूहुल कुद्दस के हवाले से बड़ी डायरेक्ट प्रीचिंग है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई अपने से बात नहीं है, हर चीज़ खुदा के कलाम के मुताबिक उन्होंने कलाम खोल कर आपको आयत ब आयत बता दिया कि रूहुल कुद्दस कितना ज़रूरी है आम ज़िंदगी में, ईमानदार की ज़िंदगी में, एक खादम की ज़िंदगी में, और उसकी नेमतें कैसे ऑपरेट कर सकती हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को कहीं सेव कर लें और शेयर करें लोगों के साथ, डाउनलोड करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोग जाने कि रूहुल कुद्दस के बग़ैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस का अहम किरदार है और उसके बग़ैर हम किसी काम के नहीं है। इसलिए खुदावंद की तारीफ़ हो ऐसे खादमों के लिए जो यहाँ पर आकर डायरेक्ट अप्रोच के साथ खुदावंद की खिदमत करते हैं। खुदावंद का उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपने इस प्रोग्राम को देखना है, दोबारा देखना है, शेयर करना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ jctvpark.tv और उस पर जाकर आप जो है वो इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है JCTV पार्क, उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ और पार्टनर बन जाएं इस बड़े मिशन में हमारे साथ, और लोगों तक अंजील को फैलाने में हमारे मददगार हों। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।